بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں جن کا نام حضرت سعد دیلمی ہے۔ کہتے ہیں یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے کالے رنگ کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں، کیا ہوا؟ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں کون جنت میں داخل ہونے سے روک سکتا ہے؟ حضرت سعد دیلمی نے فرمایا، اصل میں بات یہ ہے کہ میں غریب ہوں، میرا رنگ بھی کالا ہے، میں خوبصورت بھی نہیں ہوں، لیکن میں بنو سلیم کے اشراف سے ہوں۔ بنو سلیم ایک قبیلہ تھا اور بات یہ ہے کہ مجھے کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا، میرا کالا رنگ ہونے کی وجہ سے اور میری غریبی کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا کہ کیا آج عمرو بن وہب آئے ہیں؟ یہ مدینہ منورہ کے چودھری تھے، بڑے مال و دولت والے تھے اور ان کی بیٹی بہت ہی خوبصورت خوش شکل تھی۔ کہا گیا کہ آج مجلس میں نہیں آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور عمرو سے کہو کہ اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دے۔ حضرت سعد دیلمی دروازے پر پہنچے۔ اس وقت کون سے بڑے بڑے گھر ہوتے تھے، ایک کمرہ ہوتا تھا، چھوٹا سا صحن۔ دروازے پر دستک دی، سلام کیا۔ عمرو بن وہب باہر نکلے۔ بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ میں اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آیا ہوں اور اپنے لیے تمہارے پاس تمہاری لڑکی کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ ان کو یقین نہ آیا اور کہنے لگے، بھاگ جا، کیسی بات کرتا ہے، وہ تو پہلے غریب تھا۔ غم کا مارا ہوا وہ ڈر کے مارے وہاں سے پیچھے ہٹا۔ ان کی بیٹی نہایت ہی خوبصورت، حسین و جمیل، خوبصورتی میں مشہور بیٹی کے کانوں میں جب باپ کی اور سعد کی باتوں کی آواز پڑی تو بیٹی نے آواز دی، ابا جان سوچ لیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نبی کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں، ہلاک ہو جائیں گے۔ میں ان سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ رسول خدا کے حکم کے آگے میں گورے کالے کو نہیں دیکھ رہی، میں رسول خدا کے حکم کو دیکھ رہی ہوں۔ وہ لڑکی اپنے باپ سے کہنے لگی، نبی کے پاس جاؤ، میں شادی کے لیے تیار ہوں اور کہہ دو میں شادی کروں گی۔ لڑکی کے والد بھاگے دوڑے پیچھے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ جب دیکھا کہ عمرو بن وہب آئے ہیں تو کہا کہ تو نے رسول خدا کی بات کو ٹھکرایا۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، غلطی ہوئی معاف کر دیں، حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سعد سے اپنی بیٹی کی شادی کرواؤ۔ عمرو بن وہب نے کہا کہ آپ نکاح پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پڑھا۔ 400 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ سعد اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ اس وقت بارات تو ہوتی نہیں تھی جس پر نہ جانے آج کے دور میں کتنے لاکھوں کروڑوں روپے مسلمانوں کے خرچ ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو شام کو حضرت ام ایمن کو بلایا اور کہا، ام ایمن جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو علی المرتضیٰ کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد جاؤ بیوی کو لے کر آؤ۔ سعد نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، میں 400 درہم کہاں سے لے کر آؤں اور بیوی کو لے کر آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا چلو ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ علی کے پاس، عثمان کے پاس اور عبد الرحمن کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ تمہیں 200 درہم دے، پھر تیرے پاس 600 درہم آ جائیں گے۔ 400 سے حق مہر ادا ہو جائے گا اور 200 سے اپنا کوئی کام کر لینا، نہ گھر نہ در، کوئی لباس سی لینا۔ تو سعد فرمانے لگا، جی حضور بہت ہی اچھا۔ اس کے بعد حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا، یہ معاملہ ہے، توجہ فرمائیں۔ انہوں نے بڑی خوشی سے 200 درہم سے بھی کچھ زیادہ دیا۔ اب کتنا زیادہ دیا یہ نہیں معلوم، بہرحال 600 سے زیادہ ہو گیا۔ اب سعد بڑے خوش تھے کیونکہ ایک جو بڑی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنے والا ہو، اس کے جذبات کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اس کے جس پہ خود گزر رہی ہو۔ سعد کا کیا جذبہ ہوگا، اور بڑی خوشی سے کہنے لگے کہ بیوی کو لینے تو بعد میں جاؤں گا، پہلے بازار سے کچھ سودا خرید لوں۔ 400 تو مہر میں گیا، باقی کیا کروں؟ اور کچھ کھانے پینے کا سامان ہی خرید لوں تاکہ میرے گھر کا کچھ کام چل سکے اور گھر کی بھی کوئی شکل بن سکے۔ جب بازار میں داخل ہوئے، قدم رکھا، کان میں آواز پڑی، اے اللہ کے سوارو، اللہ کے راستے کی پکار ہے، نکلو۔ اعلان ہوا، اے مجاہدے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے روانہ ہونے کو تیار ہیں، سب مجاہد جلدی حاضر ہو جائیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان سنا تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اے اللہ، میں ان پیسوں کو تیری اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے خرچ کروں گا۔ چنانچہ آپ نے ان پیسوں سے ایک گھوڑا، ایک نیزہ، ایک تلوار اور ایک ڈھال خریدی، امامہ باندھا، جنگ کی تیاری کی اور لشکر اسلام کے ساتھ جا ملے، جنگ میں شریک ہوئے، بڑی بہادری سے لڑے، کئی دشمنوں کو جہنم واصل کیا
آخر میدان جنگ میں ایک آواز گونجی، سعد کو نیزہ لگا ہے اور وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ قربانی تھی، اس جنگ میں شہید تو اور بھی صحابہ ہوں گے، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نئی دلہن کو انتظار کرتے چھوڑ کر دل کی حسرتیں دل میں ہی لیے کر شاید کوئی نہ آیا ہوگا، اس لیے ان کی قربانی دوسروں کے مقابلے بہت مختلف تھی۔ اس قربانی کی شان ہی نرالی تھی۔ اس عظیم قربانی پر انہیں انعام کیا ملا، ذرا توجہ سے سنیے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اٹھایا اور اپنی گود مبارک میں رکھ لیا اور اپنے کپڑوں سے ان کے چہرے کی مٹی کو صاف کیا اور فرمایا، اے سعد، تمہاری خوشبو کتنی ہی پیاری ہے، تم اللہ اور رسول کے کتنے پیارے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، پھر مسکرائے اور اپنا چہرہ مبارک ایک طرف کو پھیر لیا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض کوثر پر پہنچ چکے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے روئے پھر مسکرائے اور چہرہ مبارک ایک طرف کو پھیر لیا، اس میں کیا حکمت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رویا میں سعد کی محبت میں تھا اور اللہ تعالیٰ نے سعد کو جو مقام عطا فرمایا اور اسے جس عزت سے نوازا ہے، اسے دیکھ کر مسکرا دیا، اور میں نے دیکھا کہ جنتی حوریں جو سعد کے نکاح میں دی گئیں وہ دوڑتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھیں، ان سے حیا کی وجہ سے میں نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا تھا۔ حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے جو نہ مال و دولت والے تھے، نہ ہی حسین و جمیل تھے اور نہ ہی ان کا کسی بڑے قبیلے سے تعلق تھا، نہ ہی کسی اور عہدے پر فائز تھے۔ ان کی خوبی صرف یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ان سے فرمایا، اے جلابیب، تم شادی نہیں کرو گے؟ سیدنا جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے آدمی سے اپنی لڑکی کی شادی کون کرے گا؟ نہ ہی میں خوبصورت ہوں، نہ ہی مال و دولت، نہ ہی کوئی عہدہ یا منصب ہے، بلکہ ایک فقیر بے نوا ہوں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس کے دنیاوی معیار پر نہیں بلکہ اس کے دین سے محبت اور تقویٰ پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مایوسی کو خوشی میں تبدیل کرتے ہوئے فرمایا، جلابیب، تم پریشان نہ ہوا کرو، کیونکہ تمہاری شادی میں خود کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری بڑی قدر و منزلت ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ان سے فرمایا، جلابیب، تم فلاں انصاری کے گھر پر جاؤ اور اس کو میرا سلام کہو اور میرا پیغام دو اور کہنا کہ میں رسول خدا کا قاصد ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ اپنی لڑکی کی شادی مجھ سے کر دیں۔ سیدنا جلابیب خوشی خوشی اس انصاری کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی، اہل خانہ پوچھتے ہیں، تم کون ہو؟ سیدنا جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اور عرض کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو سلام بھیجا ہے۔ یہ سن کر انصاری خوشی صحابی سے پھولے نہ سما رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام بھیجا ہے، یہ تو میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسی خوشی میں سیدنا جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ سیدنا جلابیب نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کے ساتھ یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ اپنی لڑکی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے جب یہ بات سنی تو ان پر خاموشی سی چھا گئی کہ کیا یہ شخص میرا داماد بنے گا؟ اس کے پاس نہ مال و دولت ہے، نہ خوبصورت، نہ قد کاٹ، نہ کوئی حسب نسب اور نہ ہی کوئی عہدہ یا منصب۔ کہنے لگا، میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کر کے تمہیں جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی لڑکی کی شادی جلابیب سے کر دیں۔ یہ حسن اتفاق تھا کہ ساتھ والے کمرے میں پس پردہ ان کی بیٹی اپنے والدین کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ انصاری کی بیوی نے کہا، ہم اپنی بیٹی کی شادی جلابیب سے کیسے کر دیں، جبکہ وہ نہ تو خوبصورت ہے، نہ ہی مال و دولت، نہ ہی کوئی بڑا خاندان اور نہ ہی کسی منصب پر فائز ہیں۔ ہم نے اور بھی بہت سے خاندان کی طرف سے آنے والے رشتوں کو رد کر دیا ہے۔ میاں بیوی دونوں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ بیٹی بھی پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر تمام باتیں سن رہی تھی اور اس ساری صورتحال کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ جب سیدنا جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کر واپس جانے لگے تو بیٹی نے اپنے والدین سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹالنے کے لیے سوچ وچار کر رہے ہیں؟ آپ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں، وہ جہاں چاہیں اور جس سے چاہیں اپنی مرضی سے میری شادی کر دیں، مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ بیٹی کے پاکیزہ جذبات سن کر والدین نے بھی سر جھکا دیا۔ کچھ دیر تک ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس رشتے کو انکار کرنے کی صورت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کرنے والے بن جائیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کی سمجھداری اور اس کے فیصلے پر رضامند ہو گئے۔ سیدنا جلابیب واپس چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ذہین و فتین بچی کا باپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا پیغام ملا، آپ کا حکم میری سارا آنکھوں پر اور میرے اہل خانہ حتیٰ کہ میری بیٹی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہے۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بچی کے پاکیزہ جذبات اور سماعتات پر مبنی جواب کا علم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک عظیم تحفہ دیا، اپنے مبارک ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھایا اور دعا فرمائی، اے اللہ، ان دونوں کی تمام پریشانی کو ان سے دور کر دے
اور اس بچی کی شادی سیدنا جلابیب سے ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک اور گھر کا اضافہ ہوا۔ وہ جلابیب جو کبھی غریب اور نادار تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے فضل سے ان پر رزق کے دروازے کھل گئے۔ یہ گھرانہ بڑا سعادت مند اور بابرکت ثابت ہوا۔ اس گھرانے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا صلہ اس صورت میں ملا۔ اہل مدینہ اس کا اظہار ان الفاظ میں کرتے تھے: ان ساری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والا گھرانہ اسی لڑکی کا تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھجور کے باغ سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ نر کھجور کا کھابہ مادہ میں ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ان کا گھابہ لے کر مادہ میں ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں سمجھتا کہ ان سے کوئی ان کو فائدہ ہوگا۔ یہ خبر جب ان صحابہ تک پہنچی تو انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا، لیکن ایسا کرنے سے ان درختوں پر پھل کم آئے۔ پھر یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا خیال تھا، اگر اس میں فائدہ ہے تو اسے کرو، میں بھی تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ گمان کبھی کبھار غلط ہوتا ہے اور کبھی کبھی صحیح، لیکن جو میں تم سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میری بیوی نے ایک ایسے بچے کو پیدا کیا ہے جس کا رنگ کالا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان کے رنگ کیا ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ وہ سرخ رنگ کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید پوچھا، کیا ان میں کوئی خاکستری رنگ کا بھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، ان میں خاکستری رنگ کے بھی ہیں۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ خاکستری رنگ کے اونٹ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ کوئی رگ ہوگی جس نے انہیں کھینچ لیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اس بچے کو بھی کسی رگ ہی نے کھینچ لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ثابت قدمی دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔